جی مفتی صاحب، اس میں ایک پہلو شاید یہ بھی ہے کہ آم، اس پہ شاید وہی غالباً علم کی کمی ہوگی، اس پہ اگر تھوڑا سا وضاحت فرما دیجیے کہ وہ ان کا پوائنٹ یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں صوفیہ کے یہاں ملتی ہیں یہ صرف انہی سے منسوب ہیں، یہ جو صحابہ کے دور میں اگر یہ چیز ہوتی تو ان کے ساتھ بھی ایسی چیزیں منسوب ہوتی، وحدت الوجود اور وحدت الشعور کی بات آپ نے ابھی فرمائی، تو یہ اگر ہم اہل سنت جو ہیں وہ صحابہ سے سب کچھ لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں یا اس طرح کی جو آ، جو اصطلاحات ہیں یہ ان کے یہاں کیوں نہیں ملتی، یا اس سے بھی آگے چلے جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر جو ہے یہ چیز کیوں نہیں پائی جاتی، اور یہ اور غالباً یہ غامدی صاحب جو ان کا بھی موقف ہے کہ یہ وہ تو بلکہ اس کو دین تصوف غالباً کہتے ہیں کہ یہ ایک پیرلل میں جو ہے یہ چیز کھڑی کر دی گئی ہے، اس کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے اس کا ڈائریکٹ کوئی کنیکشن ہے نہیں، تو اس پہ کچھ کلیریفیکیشن یا تفصیل کچھ اگر فرما دیں۔ حدیث میں نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے جا کے صحابہ رضی اللہ عنہ سے بعض لوگ لپٹ جاتے تھے؟ یہ حدیث میں نہیں آیا۔ مروان نے ٹوکا تھا اور اس نے کہا کہ کس طرح تم قبر کے ساتھ لیٹ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ انہوں نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کوئی پتھر لکڑی نہیں ہے۔ یہ صوفیہ میں جو عشق اور محبت کا غلبہ ہے، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق نہیں آتا کہ وہ مسجد نبوی سے جوتے اٹھا کے باہر تشریف لے جاتے تھے اور دروازے پہ پہنچ کے پھر آتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابی بکر، السلام علیکم یا ابی، میرے والد اللہ کی سلامتی ہو۔ اور ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جیسے بالکل ایک کیفیت دیوانگی کی تھی، جوتے اٹھاتے تھے، جاتے تھے، پھر پلٹتے تھے، پھر جاتے تھے، 200 مرتبہ ان کے ساتھ دن میں یہ ہوتا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ وہاں نہیں تھا۔ طبقات ابن سعد میں آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے، کسی نے ان سے ان کی بیٹی کی رشتے کی بات کی، انہوں نے کہا بعد میں کریں گے، پھر اسے بلایا، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی اسے دیا، فرمایا تمہیں نے دیکھا نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں تھے۔ یہی وہ مشاہدات، مختلف متفرق جگہوں پر یہ احوال مل جائیں گے۔ صوفیہ نے اسے منضبط کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، کبھی بھی۔ فرمایا تھا امت مجموعی اعتبار سے جو فیصلہ کرے گی یہ معصومیت، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی امت مجموعی طور پر مل کے جو فیصلہ کرے گی وہ ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں کہاں ہیں؟ اور پھر جتنے لوگوں سے اللہ نے کام لیا ہے، جتنے لوگوں سے، ہمیں کوئی ایک آدمی، 2-4 آدمی، 10 آدمی بتائیں جن سے خدا نے دین کا کام لیا ہے اور ان کا تعلق تربیت کا کسی صوفی سے نہیں تھا۔ معروم سے اللہ نے کام لیا۔ مثنوی جیسی چیز قرآن کریم کے بعد آپ کے پورے اسلامک لٹریچر میں اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ اور معروم کا تعلق ان کے جو شیخ تھے شمس رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں تھا، شمس کا تعلق آگے کہیں سے نہیں تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا بڑا نام لیا جاتا ہے، آئرلینڈ میں ہم نے ان کی کتاب دیکھی، شیخ ابن قدامہ اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں۔ مودودی صاحب کے خطوط چھپے ہیں، اب یہ دکھاتے نہیں، چھپاتے ہیں، یا چھپاتے نہیں تو پھر لوگوں کو کوئی توجہ نہیں ہے۔
مولانا عبدالغفور صاحب عباسی مدنی، انہیں خط لکھا ہے مودودی صاحب نے، جب عمر ہوئی نا، پہلے تو انہوں نے یہی لکھا کہ تصوف جو ہے یہ افیون ہے اور یہ ہے، چنیا بیگم حیدرآبادیوں کی اصطلاح استعمال کی، انہوں نے، وہ تھے بھی حیدرآبادی، اور جب عمر ڈھلی تو پھر انہوں نے لکھا حضرت کو کہ حضرت مجھے بھی کچھ اللہ اللہ کرنا سکھائیں، بس ختم ہو گئی بات، آخر پہ پہنچ کے وہیں آ گئے۔ ہمارے زمانے کی بڑی معروف اور بڑی شخصیت اسلامی حلقوں میں، اور سعید صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، وہ بڑے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے تھے، پورا خاندان ان کا صوفی تھا، حتیٰ کہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دی، یہ سارا معاملہ ان پر پورا ایک دور گزرا ہے، جب انہوں نے پاکستان میں جگہ جگہ ہمارے سامنے، ہم ہمیشہ تشریف لاتے تھے، کہتے تھے یہ صوفی گمراہی ہے، تصوف گمراہی ہے۔ وفات سے چند سال پہلے جو اپنے شیخ کے ساتھ تعلق تھا حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ کے ساتھ، غالب آیا اور انہوں نے وہی ذکر اور اللہ اللہ اور ذکر بالجار، اور یہ نتیجہ یہ کہ ان کی جماعت دو ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ انہوں نے کہا یہ تصوف گمراہی ہے، انہوں نے کہا حضرت آخری عمر میں کیا کرتے تھے، یہ تصوف ٹھیک چیز ہے۔ انسانی جذبات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ رونا آتا ہے، خوشی ہوتی ہے، کوئی اپریشیٹ کرتا ہے، کوئی روکتا ٹوکتا ہے، یہ سب چیزیں، اور صوفیہ انہی چیزوں پہ محنت بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں۔ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جن سے اللہ نے کام لیا اور ان کا کہیں سے تعلق نہیں تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے کہ میرے استاد حماد کے اتنے مجھ پہ احسانات ہیں کہ میں ان کے گھر کی طرف پاؤں پھیلا کے کبھی نہیں سویا۔ یہ ادب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس سے بھی پیچھے چلیں، صحابہ رضی اللہ عنہ پہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے صحیح طور پر یہ ثابت ہے کہ عیدگاہ جاتے تھے ننگے پاؤں، جوتے نہیں پہنتے تھے۔ عرض کیا گیا کہ جوتے، فرمایا ہر وہ چیز جسے دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے اس کی تعظیم ضروری ہے۔ شاعر اللہ میں سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا عیدگاہ اللہ کو یاد دلانے والی چیز ہے، اس کا ادب اور احترام ہے۔ اسی لیے اہل تشیع میں جب اپنے مشائخ وغیرہ کے یہ سفر کرتے ہیں تو اس میں یہ لوگ جوتے نہیں پہنتے، حتیٰ کہ صفوی، یہ جب انقلاب آیا شیعت کا تو اس نے نظر مانی تھی کہ اگر یہ انقلاب برپا ہو گیا تو حضرت رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ میں جاؤں گا ننگے پاؤں، اور وہ 900 میل چلا ہے، 900 ننگے پاؤں۔ یہ ملنگ قسم کے جو لوگ نظر آتے ہیں یہ اسی کا تھوڑا سا اثر باقی ہے، ان بے وقوفوں نے اور تو کچھ کیا نہیں، بس ننگے پاؤں ڈالیاں نکالنے پہ چلے گئے۔ اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ تو، ہم کہتے ہیں بالکل غلط کام کر رہا ہے یہ، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، ہر وہ چیز جو اللہ کے شاعر میں سے ہے، جس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، اگر ہم یہ قرار دیں کہ یہ سب گمراہیاں ہیں تو اس کی زد جا کر خلافت راشدہ پہ پڑتی ہے۔ ہوش کرنا چاہیے نا۔ شامی اتنے بڑے فقیہ ہیں، ان آخری 200 سال میں کیا غامدی صاحب اور کیا مرزا صاحب، وہ کسی بھی مکتبہ فکر کی کتاب، دیوبندی بریلوی دونوں کو لے لیں، کہاں ہے جو کوئی شامی سے ہٹ کے فتویٰ دیتا ہو؟ حنفی ہمیشہ اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں۔ اب انہوں نے صاف وہاں لکھا ہے، ترکوں نے ان سے اجازت طلب کی تھی، خلافت عثمانیہ کے وہ مفتی تھے، تو انہوں نے خلافت عثمانیہ کو کہا کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر گنبد بنائے جائیں، ایسے نہ ہو کہ لوگ بے ادبی کرنے لگے۔
ایسے نہ ہو کہ لوگ بے ادبی کرنے لگیں قبر کی، انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ اللہ کے جو خاص دوست ہیں یہ ان کی قبر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب جو بندی بھی اسے نہیں مانتے، لیکن انہوں نے لکھا۔ اور شامی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ گھر میں دفن ہونا یہ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ ہم کوئی چیز پڑھا رہے تھے، ہمارے ہاں جو مفتی حضرات فتوے کا کام کرتے ہیں، ہم نے کہا یہ حضرت نے لکھا ہے سر آنکھوں پہ، لیکن بات یہ نہیں ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہوتی، یہ جو گنبد بنانے کی نفی کرتے ہیں نا، وہ یہی دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے گھر بنا ہوا تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا، تو گھر پہلے تھا اور گنبد پہلے تھا، گنبد تو نہیں، گھر پہلے تھا اور تدفین بعد میں ہوئی۔ یہاں تم تدفین پہلے کرتے ہو پھر گنبد بناتے ہو۔ اسی کو شامی رحمۃ اللہ نے لیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ ہم نے دوستوں کو دکھایا، ہم نے کہا یار یہ دیکھو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے گھر میں، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر میں دفن کیا گیا۔ ان ساری چیزوں کو کہاں لے جانا ہے؟ طلحہ رضی اللہ عنہ اپنی شہادت کے 30 سال کے بعد آئے، خواب میں بیٹی اپنی کو، عائشہ کو، اور کہا عائشہ بنت طلحہ سے کہ آؤ، اور مجھے جہاں دفن کر کے گئے تھے لوگ، یہ اب یہاں دریا کا پانی آنے لگا ہے تو میں تنگ ہو رہا ہوں، بیٹی مجھے منتقل کرو یہاں سے۔ یہ ہر جگہ مل جائے گا، حدیث کی کتاب، طبقات ابن سعد کو ہی دیکھ لیں۔ ان کی صاحبزادی آئیں اور کہتی ہیں میں نے والد کی میت کو جب اٹھایا بالکل ایسے تھے جیسے ابھی دفن کیے گئے ہوں، اور میں نے دیکھا تو والد کی کنپٹی پہ جو بال تھے وہ جگہ گیلی ہو گئی تھی، پانی آنا شروع ہو گیا تھا، تو اس کی وجہ سے ان کی کنپٹی کے کچھ بال گر گئے تھے۔ اللہ نے بہت دولت دی تھی انہیں، پھر انہیں گھر خریدا، پورا محل خریدا، اپنے والد کو وہاں دفن کیا۔ اب ان ساری چیزوں کو کہاں پھینک آئیں؟ یہی بنیاد ہے اس چیز کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں ماننا، کیونکہ یہ مانیں گے تو یہ چیزیں بھی دیکھنی پڑیں گی، یہ چیزیں ہوں گی تو یہ بھی ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے واقعات ہیں۔ اب ان کے نزدیک کوئی اگر کہتا ہے کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوگا تو کہتے ہیں اسے کیسے پتہ ہے، ایسے ہی جھوٹ بکتا ہے، تکے لگاتا ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کیا کرنا ہے؟ وفات سے پہلے اپنی بیٹی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ عائشہ اتنی بہنیں ہیں تمہاری، اتنے بھائی ہیں، میری وراثت اس طرح تقسیم ہوگی۔ کہتی ہیں میں ہر چیز بھولی ہوئی تھی، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ میں نے دیکھا تھا اور ایک اب والد کا بھی دکھ دیکھوں، 2 سال 3 سال ہی تو تھے درمیان، 2.5 سال۔ پھر جب تدفین ہو گئی، سب کچھ ہوا، تو میں نے سوچا کہ ہم بہنیں تو 2 ہیں، یہ تیسری بہن کون سی ہے؟ تو میں حیرت میں پڑ گئی۔ پھر میں سوچتی رہی اس کو کہ پتہ نہیں تیسری بہن والد کی مراد کیا تھی۔ تو میری سوتیلی والدہ خارجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں 4 مہینے کے بعد میری بہن پیدا ہوئی، تو میں سمجھ گئی کہ اس پریگننسی کا علم ہم لوگوں کو نہیں تھا، لیکن والد کو علم بھی تھا، اور وہ کہہ کے گئے کہ تیسری بہن ہوگی تو اس کا یہ حصہ ہو۔ اب قرآن کی آیت لے آئیں گے کہ اللہ کہتا ہے کہ یعلم ما فی الارحام، صرف وہی جانتا ہے جو کچھ کے اس کے پیٹ میں ہے مادہ کے۔ ہم کہتے ہیں بالکل قرآن سچ کہتا ہے، اور وہی اللہ جس سے قرآن نازل کیا ہے کسی کو سمجھا دیتا ہے، دکھا دیتا ہے، بتا دیتا ہے، خواب ہے، کشف ہے، الہام ہے، اس کے ذہن پہ یک بیک ایک آنے والی چیز ہے، تو پھر وہاں کیا کرنا ہے؟ اس لیے بھیا تصوف کا انکار اور ان چیزوں کا اگر ہوتا تو ہم لوگوں کو کیا پڑی تھی؟ اللہ کی خوشی چاہیے نا۔ یہاں پہنچ کے کافر اور مسلمان میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ کی رزق کی صفت
اس کے رزاق ہونے کی. کافر کو بھی رزق ملتا ہے، ہمیں بھی ملتا ہے. علیم ہونے میں علم کی صفت اس کو بھی ملتی ہے، ہمیں بھی ملتی ہے. آخر پہ جتنی صفات ہیں آخر پہ پہنچ کے خوشی کی بات رہ جاتی ہے. خوشی مسلمان کو ملتی ہے، کافر کو نہیں ملتی. یہ اللہ کی رضا جو ہے نا، اس کی خوشی یہی ہے. تابعین، تبع تابعین، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے. بشر حافی کے ہاں جاتے تھے. بشر رحمۃ اللہ علیہ پہ خدا کی بندگی کا بہت غلبہ ہو گیا تھا. وہ غلبہ حد سے بڑھ گیا، اور وہ ہمیشہ بغیر جوتے کے رہتے تھے. تو کسی نے ان سے کہا کہ اب جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ انہوں نے کہا کہ شرم آتی ہے، بادشاہ کا فرش ہے، بادشاہوں کے فرش پہ کوئی جوتا پہنتا ہے؟ پروردگار عالم نے اس زمین کو بنایا، حیا آتی. غلبہ تھا. یہ بشر حافی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے برابر کے آدمی ہیں. یعنی مطلب یہ کہ 19 سال زندگی ان لوگوں کی اکٹھی گزری. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کل بغداد اور جہان ان کے پاس آتا تھا، اور یہ اٹھ کے ان کی مجلس میں جاتے تھے. تو کسی نے امام احمد سے پوچھا کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں حدیث کو سننے، کتاب و سنت کو سمجھنے، اور آپ بشر کے پاس جاتے ہیں، کیا مسئلہ ہے آخر؟ انہوں نے کہا میں کتابوں کو جانتا ہوں اور وہ اللہ کو جانتا ہے. تو یہ ان لوگوں کو کوئی شعور نہیں تھا، معاذ اللہ عقل نہیں تھی. اور اب تک ہم ایسے ہی چلے آ رہے. اب تک اس فکر کو، یہ جو تصوف کا مخالف فکر ہے، ان لوگوں نے کیا کیا ہے. مطلب تم نے دین کو کیا دیا ہے؟ تمہاری کتنی راتیں جیلوں میں گزری ہیں، تمہیں بادشاہوں کی مخالفت کا کب سامنا کرنا پڑا ہے، فقر و فاقہ تم پہ کب آیا ہے، ایک ایک روٹی اور ایک ایک لقمے کو تم کب ترسے ہو، تمہارے گھر میں فاقہ ہوتا رہا ہے. تمہیں کیا پتہ ان چیزوں کا؟ بتائیں نا کیا مطلب کیا تصوف کی مخالفت ہو گئی، چلو جی بدعت ختم ہو. یہ محمد بن عبد الوہاب اور جن لوگوں نے یہ نعرے لگائے تھے کہ صوفیت تصوف کچھ نہیں ہے اور خانقاہیں مٹا دیں، قبریں مٹا دیں، آج 200 اور 300 سال کے بعد اپنی نسلوں کو دیکھتے ہیں جن میں کوئی ادب اور تمیز باقی نہیں. دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیں اگلی بات. اتنے بدتمیز ہیں، اتنے غیر سنجیدہ ہیں اپنے دین کے معاملے میں کہ ابھی 2 سال پہلے جامعہ محمد بن سعود کا ایک پروفیسر، وہ بادشاہ سلامت کو لکھتا ہے کہ دنیا میں شرک کا سب سے بڑا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، اور بادشاہ سلامت آپ یہ کریں کہ راتوں رات اس قبر کو کہیں اور لے جائیں اور ہڈیاں بھی ایک طرف کر دیں، سب چیزیں کر دیں، اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ قبر رہی کہاں. اور اس پہ بادشاہ سلامت تحریر فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. بس بادشاہت کے خلاف ایک لفظ کوئی بول کے دیکھے، جیل اور پتہ ہی نہ چلے گئے کہاں. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مٹاؤ اور ہڈیوں کو نہیں. کوئی انسانیت ہے؟ اس پہ کوئی احتجاج نہیں. ہم اور کسی کی کیا مثال دیں بھیا؟ مودودی صاحب جیسا آدمی جو مطلب تصوف سے بہت فاصلے پر تھے، جب سفر کیا نا انہوں نے حجاز کا اور ادھر ادھر اور شام کا، تفسیر لکھنی تھی تفہیم القرآن، تو مولانا کئی جگہ کی تصاویر لے کے آئے کہ قوم سمود یہ تھی، عاد یہ تھے، یہ ان کا کنواں تھا وغیرہ وغیرہ. تو مولانا جب سعودیہ میں انہوں نے دیکھا نا صحابہ رضی اللہ عنہ کی ٹوٹی ہوئی قبروں کو اور اکھڑے ہوئے مزارات کو، تو انہوں نے خود لکھا اپنے سفر نامہ ان کا پڑھیے. سفر نامے میں وہ خود افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش ان چیزوں کو نہ توڑا جاتا. یہ کیا ہے؟ فرانسیسی آئے اور انہوں نے آ کے جو قبرستان صوفیہ کا تھا دمشق میں، اس کو بلڈوز کر دیا، یونیورسٹی بنے گی.
ہزاروں اللہ کے نیک بندے سوئے ہوئے تھے، سب مٹی ڈال کے برابر کر دیا۔ اور ندوہ والوں سے پوچھیں اس واقعے کی اصل، ہمیں بھی معلوم ہے لیکن ہم کہتے ہیں وہاں پوچھیں نا، پھر ہوا کیا؟ جب فرانسیسی یہ سب کچھ کر رہے تھے تو وہاں کے وزیر اعظم یا صدر جو بھی تھا، جو بھی آدمی، اس نے فون کیا سعودی بادشاہ کو، سعود کو، کہ سارے بلڈوزر چل رہے ہیں اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی وہ اکھیڑ دیں گے۔ فوراً بادشاہ نے کہا حضرت کی قبر کو بچانا۔ بھئی وہ کیوں؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی قبر کو کیا کرنا ہے؟ کیوں بچایا؟ اس لیے کہ شیخ کی محبت دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ یہی بات اگر ہم حضرت مجدد کے متعلق کہتے ہیں، یہی بات اگر ہم حضرت نظام الدین اولیاء کے متعلق کہتے ہیں، یا حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ کے متعلق کہتے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ صرف اتنا سا کہ ہمارے دل میں ان کی محبت ہے، ان کے دل میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی محبت ہے۔ یہ فطری چیزیں ہوتی۔ کارنامے تم نے کیا انجام دیے ہیں تصوف کی مخالفت کر کے؟ کتابیں تم نے کتنی لکھی ہیں، تفاسیر کتنی لکھی ہیں، حدیث کتنی لکھی ہے، تم نے کتنے دینی تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں، تم نے کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا ہے، بھوک کے دن کو تم کب باہر نکلے ہو، انسانیت کی ہمدردی تم نے کب کی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ادب شرط منہ نہ کھلوائیں، یہ تو بھی کچھ بھی نہیں، ایسے ہی۔ یہ سب سوچ کر دل لگایا ہے نا سے، یہ سب سوچ کر دل لگایا ہے نا سے، نئی بات آپ کیا فرما رہے ہیں؟